اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر جلسہ محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کلی مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ، مجلسی اراکین اسمبلی و کونسل، کارپوریٹرز، صدور معتمدین، کارکنان مجالس ابتدائی، محبان مجلس، میں 63ویں سال کی تکمیل کی مسرت میں احیاء مجلس کے 63 سال کی تکمیل کی مسرت میں آپ تمام شرکاء کی جانب سے صدر جلسہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ یہ 63 سال مجلس اتحاد المسلمین کے لیے بہت ہی قیمتی تھے، اور اس عرصے میں کئی نشیب فراز سے جماعت کو گزرنا پڑا، کئی خوشیاں، کئی غم منائے، کئی کامیابیاں حاصل کی گئی، لیکن اللہ کا کرم ہے، سرکار کا صدقہ، اہل بیت کا صدقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی مجلس کی قیادت کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آنے دی، بلکہ ثابت قدم سے آگے بڑھتے گئے، کامیابی قدم چومتے گئی، مجلس آگے بڑھتے چلی گئی۔ سب سے پہلے حضرت فخر ملت عبد الواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس جماعت کے احیاء کا آغاز کیا ایسے خطرناک بھیانک دور میں، جبکہ مجلس کا نام لینے کے لیے لوگ گھبراتے تھے، لیکن وہ آئینی قیادت، وہ ممتاز عالم دین، جنوبی ہند کی عظیم دستگاہ جامعہ نظامیہ سے فارغ ممتاز عالم دین اور شہر کے سرکردہ قانون دانوں میں اپنا ایک منفرد مقام پیدا کرنے والے ممتاز قانون داں، اور ایک کامیاب مدبر، جنہوں نے 1958 میں مجلس اتحاد المسلمین کی بنیاد اور اس کے احیاء کا اعلان کیا۔ پہلے جلسے میں 2 آدمی شریک تھے، 100 جلسوں کا اعلان صدر مجلس نے حضرت فخر ملت نے کیا تھا، پہلے جلسے میں صرف 2 آدمی شرکت کرے، خوف کے عالم کا یہ عالم تھا، لیکن جب 100واں جلسہ ہوا، پھسل بنڈے پہ 100 دن کے بعد 100واں جلسہ ہوا، تو اس جلسے میں 2 لاکھ فرزندان توحید نے شرکت کر کے فخر ملت کی تائید کا اعلان کیا۔ یہ جہد مسلسل کا نتیجہ تھا، بلا ناغہ جلسے منعقد ہوتے تھے۔ اب جب جماعت کا قیام ہوا تو ظالم حکمرانوں نے فخر ملت کو جیل کی صحبتوں میں برداشت کرنے کے لیے نظر بند کر دیا، اور شرط یہ رکھی جماعت کا نام بدلو اور جماعت کو سیاسی جماعت مت بناؤ۔ فخر ملت نے صاف اور واضح طور پہ انکار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا، دنیا کی تمام عدالتوں میں اپیل کی گئی، سب طرف سے مسترد ہو گئی، لیکن حکومت وقت نے مجبور ہو کر 11 مہینے کے بعد فخر ملت کی رہائی کا حکم دیا، اور اس 11 مہینے کے عرصے میں کارگزار صدر کی حیثیت سے سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی جماعت کی باغ ڈور کو سنبھالے، گلی گلی، ڈگر ڈگر، نگر نگر، بستی بستی، گاؤں گاؤں پھر کر جلسے کرتے اور مسلمانوں میں سیاسی شعور کو بیدار کیا کرتے۔ آخرکار فخر ملت کی رہائی ہوئی۔ دارالسلام جو حکومت کی کسٹڈی میں تھے، اس کا مقدمہ دائر کیا گیا، 11 سال مقدمہ چلا،
اور فخر ملت کی کامیاب وکالت کے نتیجے میں 1970 میں دارالسلام کا فیصلہ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں آیا اور مجلس دارالسلام کو حاصل کی۔ یہ قانونی جد و جہد حضرت فخر ملت کی زندگی کا ایک ایسا موڑ تھا کہ دنیا کے لوگوں نے کہا اپنی جماعت کی صدارت کو سنبھالتے ہوئے اپنے جماعت کے مرکز کو بازیابی کے لیے حضرت فخر ملت نے جو مقدمہ لڑا وہ دنیا تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھا جائے گا۔ پھر یہ دارالسلام جو کھنڈیر کی حالت میں تھا اس کو ترقی دی گئی آہستہ آہستہ۔ یہ دارالسلام سیدھے جانب نور محل کی بلڈنگ جہاں فخر ملت نے دارالسلام پرائمری اسکول کا سنگ بنیاد رکھا اور تعلیمی شعبے میں مجلس سے اپنی خدمات کا آغاز کیا۔ بڑھتے گیا کارواں 1958 سے 1975 تک فخر ملت کی قیادت میں مسلمانوں کے اندر شعور بیدار ہوا